السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں شہدائے کربلا کا مختصر تعارف۔ واقعہ کربلا صرف ایک واقعہ نہیں بلکہ ایک اصول ہے، ایک ایسا اصول جسے فرزند رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت تک کے انسانوں کے لیے مقرر کر دیا۔ ہر دور میں حق بھی موجود ہے اور باطل بھی، کیونکہ دنیا کبھی خیر اور شر سے خالی نہیں ہو سکتی۔ جو حق کا انتخاب کرے گا وہ حسینی ہے، اور جو باطل کا انتخاب کرے گا وہ یزیدی، اور جو حق اور باطل دونوں سے قطع نظر کر لے گا تو وہ یقیناً کوفہ والوں کے رستے پر ہے، ان کوفہ والوں کے رستے پر جن کی خاموشی فرزند رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت پر منتج ہوئی۔ حبیب ابن مظاہر علیہ السلام کے والد جناب مظاہر رضی اللہ تعالی عنہ اصحاب رسول میں سے ہیں۔ آپ کو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ میں خاص مقام حاصل تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی جناب مظاہر رضی اللہ تعالی عنہ کی دعوت کو رد نہیں فرمایا۔ 13 ربیع الثانی 5 ہجری بعد نماز مغرب جناب حبیب ابن مظاہر علیہ السلام مدینہ منورہ میں پیدا ہوئے۔ آپ انتہائی خوبصورت تھے، آپ کے چہرے کا رنگ سرخ و سفید تھا۔ جناب حبیب ابن مظاہر علیہ السلام کے مشہور القاب فاضل، قاری اور فقیہ ہیں۔ یہ حبیب علیہ السلام کے بچپن کی بات ہے کہ جب مظاہر رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا اہتمام کیا۔ یہاں یہ بات بھی ذکر کرتا چلوں کہ جناب حبیب ابن مظاہر علیہ السلام امام حسین علیہ السلام کے بچپن کے دوستوں میں شمار ہوتے ہیں۔ جب حبیب علیہ السلام کو اس دعوت کا علم ہوا کہ آج ہمارے گھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کھانے پر مدعو ہیں، تو جناب حبیب علیہ السلام نے اپنے والد سے ضد کی کہ امام حسین علیہ السلام کو بھی اس دعوت میں بلایا جائے۔ تو جناب مظاہر رضی اللہ تعالی عنہ نے حبیب علیہ السلام سے فرمایا کہ میں حسین علیہ السلام کو بھی اس دعوت میں بلا چکا ہوں۔ یہ بات سن کر حبیب علیہ السلام کی خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی۔ جیسے جیسے دعوت کا وقت قریب آ رہا تھا، حبیب ابن مظاہر علیہ السلام کی بے چینی بڑھتی چلی جا رہی تھی۔ حبیب علیہ السلام چھت پر تشریف لے گئے اور اس رستے کی طرف نظریں گاڑ دی جس رستے سے جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نواسے سمیت تشریف لانے والے تھے۔ اسی بے چینی اور تجسس میں جناب حبیب علیہ السلام چھت سے صحن میں آ گرے اور جناب حبیب علیہ السلام کی موت واقع ہو گئی۔ جب مظاہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس بات کا علم ہوا کہ حبیب چھت سے گرنے کی وجہ سے فوت ہو چکے ہیں، تو آپ نے ان کی لاش کو ایک کمرے میں چھپا دیا اور کسی سے اس بات کا ذکر نہیں کیا تاکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت داری میں کسی قسم کا کوئی تعطل اور کسی قسم کی کوئی کمی نہ ہو سکے۔ آخر مقررہ وقت پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نواسے حسین علیہ السلام کے ہمراہ جناب مظاہر رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر تشریف فرما ہوئے۔ دسترخوان پر حسین علیہ السلام کی بے چینی بڑھتی چلی جا رہی تھی۔ جناب حسین علیہ السلام مظاہر رضی اللہ تعالی عنہ سے بار بار حبیب کے متعلق دریافت فرما رہے تھے، جس کے جواب میں مظاہر رضی اللہ تعالی عنہ بار بار ٹال مٹول سے کام لیتے۔ حسین علیہ السلام کا اصرار اس حد تک بڑھا کہ جناب مظاہر رضی اللہ تعالی عنہ کو سچ بتانا پڑا۔ حبیب علیہ السلام کی موت کا سن کر حسین علیہ السلام انتہائی غمگین ہو گئے۔ امام حسین علیہ السلام کی اس حالت کو دیکھتے ہوئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے بیٹے حسین، تم دعا کرو، خدا تمہاری دعا کو قبول فرمائے گا۔ امام حسین علیہ السلام نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے اور خدا بند کریم نے حبیب ابن مظاہر علیہ السلام کو ایک بار پھر زندگی عطا کی۔ رب کریم ان ہاتھوں کو خالی کیسے لوٹا سکتا تھا جنہیں کربلا میں گھوڑے دوڑا دوڑا کر پامال کر دیا جانا تھا؟ خدا ان ہاتھوں کو کیسے لوٹا سکتا تھا جنہوں نے دن بھر 10 محرم الحرام کو اپنے احباب اور اپنے رشتہ داروں کی لاشوں کو اٹھانا تھا، جنہوں نے اکبر جیسے جواں سالہ بیٹے کی لاش کو اٹھانا تھا، جنہوں نے عباس ابن علی علیہ السلام کے کٹے ہوئے بازوؤں کو اکٹھا کرنا تھا، جنہوں نے قاسم علیہ السلام کی لاش کو خیمے میں لانا تھا، جنہوں نے اسلام کی خدمت کے لیے اپنے ہاتھوں سے سب کچھ اللہ کی ذات پر قربان کر دینا تھا۔ ان ہاتھوں کو وہ خدائے رحمان و رحیم خالی کیسے لوٹا سکتا تھا؟ حبیب ابن مظاہر علیہ السلام جو کہ چھت سے گرنے کی وجہ سے فوت ہو چکے تھے، اب دسترخوان پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور اپنے دوست حسین علیہ السلام کے ساتھ تشریف فرما تھے۔
حبیب علیہ السلام کو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہنے کا شرف بھی حاصل تھا۔ پھر آپ امام علی علیہ السلام کی خدمت میں رہے، پھر امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کی خدمت کا شرف بھی حاصل کیا۔ امام علی علیہ السلام کے پرچم تلے جناب حبیب علیہ السلام نے جنگ جمل، نہروان اور صفین بھی لڑی۔ جب امام علی علیہ السلام نے کوفہ کو دارالحکومت قرار دیتے ہوئے کوفہ میں سکونت اختیار کر لی تو حبیب ابن مظاہر علیہ السلام نے مدینہ چھوڑ کر کوفہ میں رہائش اختیار کر لی۔ جناب حبیب ابن مظاہر علیہ السلام کے بارے میں یہ بات مشہور ہے کہ آپ علیہ السلام عشاء کے بعد تلاوت قرآن کریم شروع کرتے اور پھر نماز فجر سے پہلے پہلے قرآن مجید کو ختم کر دیتے تھے، اور یہ آپ کی زندگی کا معمول تھا۔ آپ انتہائی عبادت گزار، انتہائی اہل علم اور انتہائی فکر و بصیرت رکھنے والے انسان تھے۔ ایک رات جب جناب حبیب ابن مظاہر علیہ السلام اپنی زوجہ محترمہ کے ساتھ کوفہ کے ایک خوبصورت مکان میں دسترخوان پر بیٹھے تھے تو اچانک دروازے پر دستک ہوئی۔ جناب حبیب علیہ السلام نے دروازے پر جا کر دریافت کیا کہ کون ہے، تو جواب آیا کہ میں حسین علیہ السلام کا قاصد ہوں۔ جناب حبیب ابن مظاہر علیہ السلام نے دروازہ کھولا اور قاصد سے خط وصول کیا۔ جب حبیب علیہ السلام نے خط کھولا تو اس میں یہ درج تھا: یہ نامہ ہے حسین بن علی علیہ السلام کی طرف سے، مرد فقی حبیب بن مظاہر علیہ السلام کے نام۔ واضح ہو کہ اے حبیب تم خوب جانتے ہو جو قرابت ہم کو پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، اور تم اغیار سے زیادہ ہم کو پہچانتے ہو، اور تم نیک سرشت غیرت مند انسان ہو۔ دیکھو جان دینے سے بخل نہ کرنا، اس کی جزا تم کو میرے نانا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم قیامت میں دیں گے۔ حبیب علیہ السلام رات کی تاریکی میں چھپتے چھپاتے پیدل ہی امام علی مقام علیہ السلام کی طرف نکل پڑے اور قافلہ حسین علیہ السلام میں شمولیت اختیار کر لی۔ 10 محرم الحرام کو جب جنگ اپنے زوروں پر تھی اور نماز ظہر کا وقت ہوا چاہتا تھا تو امام علی مقام علیہ السلام نے نماز ظہر کو ادا کرنے کا ارادہ فرمایا اور اپنے ایک صحابی ابو ثمامہ علیہ السلام سے کہا، یہ نماز کا اول وقت ہے، یزیدی فوج سے کہو جنگ کچھ دیر کے لیے روک دیں اور ہمیں نماز پڑھ لینے دیں۔ ابو ثمامہ علیہ السلام نے جب یزیدی فوج سے نماز کے لیے کہا تو لشکر یزید میں سے ایک شخص جس کا نام حسین بن تمیم تھا، اس نے کہا کہ حسین علیہ السلام سے کہو تمہاری یہ نماز قبول نہیں ہوگی، جس کے جواب میں حبیب ابن مظاہر علیہ السلام میدان جنگ میں اترے۔ حبیب علیہ السلام میدان جنگ میں اترے تو آپ علیہ السلام خوب کھلکھلا کر ہنس رہے تھے۔ آپ کے ایک ساتھی نے جب یہ دیکھا تو کہا کہ حبیب یہ ہنسنے کا وقت نہیں، لیکن آپ ہنس رہے ہیں۔ تو حبیب ابن مظاہر علیہ السلام نے جواب دیا، اگر یہ وقت خوشی کا نہیں ہے تو پھر بتاؤ وہ کون سا وقت آئے گا جو خوشی کا ہوگا؟ سنو یہ تو بہت زیادہ خوشی کا وقت ہے، کیونکہ اس وقت تلواریں ہمارے گلے سے ملیں گی اور ہم حور العین کو گلے لگائیں گے۔ حبیب علیہ السلام نے حسین پر حملہ کر دیا۔ ایک طرف نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم تیروں کے سائے میں نماز ظہر کو ادا کر رہے تھے، دوسری طرف حبیب علیہ السلام جنگ میں مشغول تھے۔ ایک شدید اور خون ریز جھڑپ میں تمیمی پہلوان بدیل بن سریم نے حبیب علیہ السلام پر حملہ کر دیا۔ ادھر نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز تکمیل ہوئی، ادھر حبیب علیہ السلام خاک کربلا پر تڑپ رہے تھے۔ پتہ نہیں فرزند رسول صلی اللہ علیہ وسلم حبیب ابن مظاہر علیہ السلام کی لاش پر کیسے آئے۔ پتہ نہیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے نے اپنے بچپن کے دوست حبیب ابن مظاہر علیہ السلام کی موت کا صدمہ کیسے برداشت کیا۔ حسین علیہ السلام کے بچپن کے دوست اور کربلا کے ساتھی حبیب ابن مظاہر علیہ السلام انہیں چھوڑ کر جا چکے تھے۔ ابو ثمامہ علیہ السلام، آپ کا پورا نام ابو ثمامہ عمر بن عبداللہ علیہ السلام تھا۔ آپ حضرت علی علیہ السلام کے شیعوں میں خاص مقام رکھتے تھے۔ جنگ کربلا زوروں پر تھی، نماز ظہر کا وقت ہو چکا تھا اور فرزند رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی ادائیگی میں مشغول تھے۔ دشمن ایک طرف فرزند رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر حالت نماز میں تیر برسا رہا تھا اور دوسری طرف پیادہ اور گھڑ سوار حملے کر رہا تھا۔ جناب حبیب علیہ السلام جب فرزند رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کرتے ہوئے شہید ہو گئے تو میدان جنگ کو حضرت ابو ثمامہ علیہ السلام نے سنبھالا اور فرزند رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دفاع پر کمر بستہ ہوئے۔ ابو ثمامہ علیہ السلام نے اپنے احباب کے رستے پر چلتے ہوئے دشمن پر شدید حملے کیے اور انتہائی بہادری اور جواں مردی کے ساتھ فرزند رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کرتے رہے۔
یہاں تک کہ آپ کے چچا زاد بھائی قیس بن عبداللہ السائدی نے آپ علیہ السلام پر حملہ کر کے آپ کو شہید کر دیا۔ سالم علیہ السلام جو کہ عامر بن مسلم العبدی علیہ السلام کے غلام تھے، اپنے آقا حضرت عامر علیہ السلام کے ہمراہ میدان کربلا میں اترے اور فرزند رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دفاع کرتے ہوئے شہادت کے عظیم منصب پر فائز ہو گئے۔ جنادہ بن قعب علیہ السلام اپنے اہل و عیال سمیت جناب امام علی مقام علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے۔ 10 محرم الحرام کو شدید جنگ میں 18 دشمن کے سپاہیوں کو قتل کرنے کے بعد جناب جنادہ بن قعب بھی شہادت کے عظیم منصب پر فائز ہو گئے۔ جنادہ بن قعب علیہ السلام کی شہادت کے بعد عمر بن جنادہ علیہ السلام، جیسا کہ آپ کے نام سے ظاہر ہوتا ہے کہ آپ جنادہ بن قعب علیہ السلام کے بیٹے تھے، عمر بن جنادہ علیہ السلام کو آپ کی والدہ نے تیار کر کے امام علی مقام علیہ السلام کی خدمت اقدس میں بھیجا۔ عمر بن جنادہ علیہ السلام نے امام علی مقام علیہ السلام سے اذن جہاد طلب فرمایا تو امام علی مقام علیہ السلام نے فرمایا، بیٹے ابھی ابھی تمہارے والد نے شہادت پائی ہے، میں تمہیں میدان میں جانے کی اجازت دے کر کیسے تمہاری ماں کو ناراض اور رنجیدہ کر سکتا ہوں؟ تو عمر بن جنادہ علیہ السلام نے کہا، مولا مجھے میری ماں نے ہی تیار کر کے بھیجا ہے۔ یوں امام علی مقام علیہ السلام نے عمر بن جنادہ کو اذن جہاد عنایت فرما دیا۔ عمر بن جنادہ علیہ السلام میدان کربلا میں تشریف لے گئے اور انتہائی شجاعت اور جوانمردی کے ساتھ اسلام کا دفاع کیا، یہاں تک کہ شہادت کے عظیم منصب پر فائز ہو گئے۔ اس واقعے سے یہ بات بھی واضح ہو جاتی ہے کہ جہاں مردان شیر دل نے اپنے مارکوں کو میدان کربلا میں سر کیا تھا، وہیں کربلا کی ان شیر دل اور مقدس ماؤں نے اپنے مارکوں کو خیام حسینی میں رہتے ہوئے سر کر لیا تھا، اور قیامت تک کے لیے یہ اصول وضع کر دیا تھا کہ عالم اسلام کی ماؤں کو کیسا ہونا چاہیے۔ ایک طرف وہ مائیں تھیں جنہوں نے اپنے جوان بیٹوں کو نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قربان ہونے سے روک دیا تھا، اور ایک طرف یہ مائیں تھیں جو خود ذرہ پہنا کر اپنے بیٹوں کو موت کی طرف بھیج رہی تھیں۔ یہ درس ہے ہماری ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں کے لیے، اور انہیں اس بات کی فکر بھی کرنی چاہیے کہیں ایسا نہ ہو کہ دوبارہ میدان کربلا سجے اور ہم ناکام لوگوں میں سے ہو جائیں۔ جب عمر بن جنادہ علیہ السلام شہید ہو گئے تو آپ کے قاتل نے آپ کا سر کاٹ کر خیام حسین علیہ السلام کی طرف پھینک دیا۔ جناب عمر علیہ السلام کا سر آپ کی والدہ نے اٹھایا اور آنکھوں پر بوسہ دیا اور دوبارہ اس سر کو قاتل کی طرف دے مارا۔ کہا جاتا ہے کہ سر قاتل کے سینے پر لگا اور وہ وہیں ہلاک ہو گیا۔ جنادہ بن الحرث علیہ السلام جو کہ علی علیہ السلام کے خاص شیعوں میں سے تھے، آپ علیہ السلام میدان جنگ میں اترے اور دشمن پر شدید حملے کیے، یہاں تک کہ دشمن آپ علیہ السلام کو زیر کرنے میں ناکام ہو گیا۔ پھر اچانک دشمن کی کئی پلٹنوں نے بیک وقت حملہ کرتے ہوئے آپ علیہ السلام کو چاروں طرف سے گھیر لیا۔ آپ علیہ السلام دشمن کے نرغے میں انتہائی بہادری سے لڑ رہے تھے، اور دوسری طرف جناب علمدار کربلا عباس ابن علی علیہ السلام آپ کی مدد کے لیے نکل چکے تھے۔ پھر عباس ابن علی علیہ السلام نے اپنے شدید حملوں سے اس گھیرے کو توڑ دیا اور جنادہ بن الحرث کو بخیر و عافیت امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں لے آئے۔ جنادہ بن الحرث علیہ السلام کچھ دیر تک امام علی مقام علیہ السلام کی خدمت میں رہے اور پھر دوبارہ میدان جنگ کی طرف نکل کھڑے ہوئے۔ آپ علیہ السلام نے انتہائی شجاعت سے جنگ کی، یہاں تک کہ آپ علیہ السلام بھی شہادت کے عظیم منصب پر فائز ہو گئے۔ عابس ابن شبیب علیہ السلام یوم عاشورہ میدان میں تشریف لائے اور مقابلے کے لیے مد مقابل طلب کیا تو کوئی بھی آپ علیہ السلام کے مقابل آنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ آخر دشمنان اسلام نے ایک اجتماعی حملہ اس حسین علیہ السلام کے اکیلے شیر پر کر دیا۔ بہت دیر تک اس مرد مجاہد پر پتھروں کی بارش برستی رہی۔ جب آپ علیہ السلام زخموں سے چور ہو گئے تو دشمن نے چاروں طرف سے آپ علیہ السلام کے گرد گھیرا تنگ کرنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ عابس علیہ السلام دشمن کے نرغے میں آ گئے۔ آپ علیہ السلام اس محاصرے میں انتہائی جوانمردی اور شجاعت کے ساتھ لڑتے رہے، یہاں تک کہ شہادت کے عظیم منصب پر فائز ہو گئے۔ حضرت عابس علیہ السلام کی شہادت کے بعد آپ کے غلام شوذب بن عبداللہ علیہ السلام اپنے آقا کے نقش قدم پر چلتے ہوئے میدان کربلا میں اترے اور انتہائی جوانمردی کے ساتھ اسلام کا دفاع کرتے ہوئے شہادت کے عظیم منصب کو حاصل کر لیا۔ جنگ کربلا آہستہ آہستہ اپنے انجام کو پہنچ رہی تھی، مگر ہر گزرتے لمحے کے ساتھ خاک کربلا پر عظمت کی ایک نئی داستان شہدائے کربلا اپنے خون سے لکھتے چلے جا رہے تھے، جس داستان کو قیامت تک رہنا ہے، ہمارے دلوں، ہماری سوچوں اور ہماری روحوں میں اور ہمارے جسموں میں، یا پھر جہاں اسلام اور انسانیت ہے اسے قائم رہنا ہے، تاکہ کسی بھی وقت، کسی بھی دور اور کسی بھی معاشرے میں حق کو اکیلا اور بے یار و مددگار نہ چھوڑا جائے، تاکہ جب بھی حق کے خلاف باطل کا لشکر اٹھے تو اہل حق اس کی نصرت کے لیے تیار ہوں
تاکہ جب بھی کوئی ظالم خدا کے مقابل کھڑا ہو اور آئین خدا کو تبدیل کرنے کی کوشش کرے تو خلق خدا اٹھ کھڑی ہو۔ خواتین و حضرات، یہ کربلا کی داستان کوئی کہانی نہیں ہے، بلکہ یہ درس حیات ہے، یہ ایک پیغام ہے، اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ اس پیغام کو قبول کریں گے اور اسے آگے پھیلانے میں ہماری مدد بھی کریں گے۔ اگلی قسط میں مزید شہدائے کربلا کے تذکرے سے علم و آگہی اور سعادت حاصل کرنے کی کوشش کریں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔